جی ناظرین کرام، الحمدللہ رب العالمین، آج ہم دوسرے روزے سے ہیں اور عشرہ رحمت ہے۔ عشرہ رحمت کی دعا آپ کو بتاتی چلوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس خوبصورت دعا کو اپنی ورد زبان رکھیے اور اللہ کریم کی رحمتوں کو زیادہ سے زیادہ لوٹنے کے اقدامات کیجیے۔ ہمارا سیگمنٹ ہے روزے کے احکام و مسائل، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے ساتھ موجود رہیں گی ہماری بہن عائشہ بنت محمد ابو بکر، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عائشہ، آج روزے کے متعلق کن پوائنٹس پر آپ گفتگو کریں گی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 183 سے 184 میں رمضان المبارک میں روزے فرض کرنے کا مقصد خود بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تو سب سے پہلے تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ روزوں سے پرہیزگاری ملتی ہے، تقویٰ کا نور نصیب ہوتا ہے۔ تقویٰ اس کیفیت کا نام ہے کہ انسان ہر وقت، وہ جو حدیث جبریل میں کیفیت احسان ہے کہ انسان وقت ایسے گزارے، عبادت ایسے کرے کہ جیسے اللہ اسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، نہیں تو کم از کم یہ کیفیت ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رمضان المبارک میں انسان اکیلا ہے، پانی کا گلاس پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تنہائی میں بھی وہ پانی نہیں پیتا، کیونکہ اس کو تقوی کا نور، وہ جو چلہ کشی سے کہیں 40 روز بعد یا کتنے مہینوں کی ریاضتوں کے بعد جو ہے وہ نصیب ہوتا تھا، ماہ رمضان میں ایک روزے دار کو فوراً نصیب ہو جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یہ گنتی کے دن ہیں، گھبرانا نہیں۔ یہ جو بھوک پیاس اور جائز خواہشات سے تمہیں رکنے کو کچھ دیر کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ چند گنتی کے دن ہیں۔ تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، یعنی بیماری اور مسافرت میں اگر کوئی ہے تو وہ گنتی بعد میں پوری کر لے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلے میں ایک مسکین کا کھانا۔ یہ 7 احکام بھی آ گئے کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے اور امید نہیں ہے، جیسے کہ ڈائبٹک پیشنٹ یا کڈنی کے جو مریض ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ اگر ان کا معالج ان کو منع کرتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ اس ہلاکت میں یعنی ڈالنے کے مترادف ہو جائے گا کہ وہ اگر پھر بھی رکھتے ہیں اور ان کے لیے جان لیوا وہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اگر ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے تو پھر وہ اپنی جگہ کسی مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا وہ دیں گے۔ صحیح۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ یہ ہے تو مسکین، ایک مسکین کا کھانا، لیکن جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہو جائے گا۔ اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے، لیکن پھر بھی روزے کی اہمیت کو دوبارہ سے واضح کر دیا کہ روزہ رکھنا پھر بھی تمہارے لیے زیادہ بہتر۔ اچھا عائشہ، آپ روزے کی فضیلت کے حوالے سے تو بات کر رہی ہیں، میں چاہتی ہوں روزے دار کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں۔ جی، روزے دار کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث مبارکہ میں۔ ایک حدیث شریف میں ہے، الترغیب والترہیب میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی۔ سبحان اللہ، عائشہ کتنی خوبصورت فضیلتیں ہیں روزے دار کے لیے۔ اچھا، ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ جب بڑے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو بچوں کے اندر بھی بہت ذوق و شوق پایا جاتا ہے، بچے بھی چاہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ تو روزے کی فرضیت کے حوالے سے کچھ ہمیں گائیڈ کیجئے کہ کس عمر میں روزہ فرض کیا گیا ہے؟ جی، روزے جو ہیں یہ پہلے تو 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو ہم پہ فرض ہوئے، اور ہر مسلمان عاقل بالغ پر روزہ فرض ہے۔ اور بچوں کے حوالے سے جو احکامات آئے ہیں، یہ رد المختار میں یہ احکامات ہمیں ملتے ہیں کہ جب بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے، ماں باپ دیکھیں کہ اس میں صلاحیت ہے کہ وہ روزہ رکھ لے گا تو پھر اسے روزہ رکھوایا جائے۔ اگر پوری طاقت ہونے کے باوجود 10 سال کا بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پہ زبردستی کی جائے گی اور اسے زبردستی روزہ رکھوایا جائے گا۔ اچھا، اور اگر وہ اس روزے کو توڑ دیتا ہے بچہ، کیونکہ اس کا بچپنا ہے اور اس میں وہ توڑ دیتا ہے، بالکل صحیح، تو اس کی قضا نہیں ہوگی۔
جیسے کہ نماز کی قضا ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہ نماز توڑ دیتا ہے اور 10 سال کی عمر کو ہے تو اسے ماں باپ دوبارہ پڑھوائیں گے، لیکن روزے کے بارے میں بچوں کے ساتھ یہ نرمی کریں۔ اچھا، یہاں ایک اور سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیونکہ اولاد کو صدقہ جاریہ بھی کہا جاتا ہے، تو بچے جو روزہ رکھتے ہیں کیا اس کا اجر و ثواب والدین کو بھی ملتا ہے؟ جی بلا شبہ، بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ مر جاتا ہے اور وہ قبر میں اس کو فرشتے اس کی عذاب میں تخفیف کرتے ہیں، تو وہ پوچھتا ہے کہ اب تو اعمال کا سلسلہ بظاہر منقطع ہو گیا، تو مجھے یہ تخفیف کیوں میرے عذاب میں کی جا رہی ہے؟ تو اسے کہا جائے گا کہ تمہارا بچہ آج مدرسہ میں گیا اور اس نے قرآن مجید کی جیسے ہی بسم اللہ اس نے شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے عذاب میں تخفیف کر دی۔ تو بلا شبہ یہ بیسیکلی تربیت تو ماں باپ کی طرف سے ہی آ رہی ہے نا، فرسٹ سکول ہمارے لیے ماں باپ ہی ہیں۔ تو جو بھی وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام میں جس نے بھی خیر کو شروع کیا اس خیر پہ چلنے والوں کا ثواب بھی اسے ملے گا، حالانکہ ان کے اپنے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ تو ماں باپ کو اجر بالکل اتنا ہی اجر ملتا ہے ماں باپ کو بھی، اور بچے کے بھی ثواب میں کوئی انسان کے ثواب میں کمی نہیں۔ اچھا، فضیلت کے حوالے سے آپ بات کر رہی تھیں کہ جتنا اجر بچوں کو ملے گا اتنا ہی ان کے والدین کو بھی ملے گا، تو مجھے یہ بتائیے کہ رمضان المبارک میں اعمال کا اجر جو ہے وہ کس قدر بڑھا دیا جاتا ہے؟ بہت اچھا سوال، اور یہ چیزیں جب ہمیں پتہ ہوتی ہیں نا تو زیادہ ذوق و شوق سے انسان جو ہے وہ کرتا ہے۔ یہ الدر المنثور کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح کہنا، سبحان اللہ انسان کہے، الحمدللہ کہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کوئی بھی اللہ کی حمد بیان کرے، تو وہ ماہ رمضان کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے سے افضل ہے۔ اور ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ماہ رمضان کی یہ فضیلت ہے کہ ماہ رمضان میں اگر کوئی نفل کام کیا جائے تو اس کا ثواب ایک فرض کے برابر ہے، اور اگر کوئی فرض عبادت کی جائے تو اس کو 70 فرائض یعنی 70 گنا چیزوں کا اجر ملٹی پلائی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کتنا گولڈن چانس ہے ہم روزے داروں کے پاس اللہ کریم کو راضی کرنے کا اور میکسیمم اللہ کریم کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کا۔ جی عائشہ، اس حوالے سے مزید احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ سلمہ، صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا، یعنی جو جو کام منع تھے ان سے بچ گیا، اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا صوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ، سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری میں ایک حدیث شریف ہمیں ملتی ہے جو کہ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ یعنی جو پروٹوکول دیا جائے گا نا، ایک سیپریٹ گیٹ ان کے نام الاٹ کیا جائے گا۔ کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ بس یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، بس پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ یعنی 3 دفعہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ریپیٹڈلی اس بات کو دہرایا کہ وہ صرف ان کے لیے ہوگا، سبحان اللہ، کوئی بھی چاہے بھی تو اس سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ ایک اسپیشل جو ہے وہ ایک اپریسیشن روزے دار کو دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی مسند ابی یعلا میں روایت ہے، حضرت سلمہ بن قیصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک دن کا روزہ رکھا، سلمہ دیکھیں پورا رمضان تو پورا رمضان ہے نا، 29 سے 30 روزے مسلمانوں کا نصیب ہوتے ہیں، یہ صرف ایک روزے کی فضیلت ہے کہ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا۔ یہ نہیں کہ ایک جو ہے وہ مقصد ہو کہ ڈائٹنگ ہو جائے گی یا کوئی اور مقصد ہو کہ سب رکھ رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے، نہیں، اخلاص بڑی مین چیز ہے۔ وہ بار بار ایک حدیث شریف ہم ریپیٹ بھی کرتے ہیں جو کہ بخاری کی پہلی روایت ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو بار بار نا اس چیز کو ہم نے یہ سمجھنا ہے
کہ ہمارا مقصد کیا ہے. اگر تو اللہ کی رضا ہے پھر تو مبارک بات, لیکن اگر کہیں کوئی اور مقصد ہمارا ذہن میں آ رہا ہے, بلکہ صوفیاء تو فرماتے ہیں کہ جنت کے حصول کا مقصد اور دوزخ سے بچنے کا مقصد بھی, یہ بھی اللہ کی راہ میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ انسان کو لالچ میں ڈال دیتا ہے. یعنی مقصد صرف صوفیاء کے نزدیک اللہ کی رضا ہونی چاہیے. صحیح. جنت وہ تو مل ہی جانی ہے نا, جہنم سے چھٹکارا تو انشاءاللہ حضور کے صدقے ہو ہی جائے گا, لیکن مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے. تو فرمایا جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ, جس نے ایک دن کا روزہ رکھا, اللہ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو جائے. سبحان اللہ. یعنی کوے کی جتنی عمر ہے نا, اتنا اسے اللہ تعالیٰ جہنم سے دور فرما دے گا. اب غنیت الطالبین میں, جو کہ منسوب کی جاتی ہے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی طرف, ایک کوے کی عمر کے اوپر جو ڈسکشن کی گئی ہے نا, وہ ہے کہ کوے کی عمر 500 سال ہوتی ہے. یعنی جہنم سے 500 سال کی دوری تک اس کو جو ہے وہ دور کر دیا جائے گا. صحیح. تو کوے کی عمر سے اس لیے ریلیٹ کیا کیونکہ کوا ایک بہت لمبی عمر پانے والا پرندہ ہے. اچھا عائشہ, کچھ لوگ جو ہیں وہ روزے کی حالت میں, خاص طور پر جب گرمیوں کے روزے ہوتے ہیں, تو بار بار اس بات کے اوپر جو ہے وہ فوکسڈ ہوتے ہیں کہ روزہ لگ رہا ہے یا بہت گرمی ہے یا بہت پیاس لگ رہی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ اچھا, اس پہ بھی مجمع الزوائد کی ایک روایت ہے کہ جو روزہ خاموشی سے رکھے, تحمل سے اور استقلال سے رکھے, اور بار بار ان چیزوں کا جو ہے وہ تذکرہ نہ کرے اور آرام سے وہ روزہ اپنی تکمیل کو پہنچائے, تو اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مروی ہے حدیث شریف کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا, کوئی واویلا نہ کیا, کوئی یہ نہیں کہ ہائے روزہ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات روزہ مطلب کسی بہن بھائی میں بھی ڈسکشن ہو رہی ہو آپس میں, جس کا روزہ ہے اس کو کوئی نفلی روزہ بھی ہے, کوئی دوسرا بہن بھائی کچھ زیادہ کہہ دے کوئی ایک دو بات, تو وہ کہتے ہیں یار روزہ اپنے لیے رکھا ہے, ہم پہ کیوں چڑھ رہے ہو. یعنی ایک ہوتی ہے سچویشن, اگلا غصے میں بھرا بیٹھا ہوتا ہے. صحیح. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خاموشی اور سکون سے روزہ رکھا, اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت یا سبز زبرجد کا بنایا جائے گا. سبحان اب اللہ. دونوں آقا کریم نے سبز اور سرخ رنگ کے دی, تو میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ شاید اس سے پوچھا جائے گا تمہیں سرخ رنگ پسند ہے تو تمہارے لیے محل سرخ بنا دیا جائے, اگر سبز پسند ہے تو سبز بنا دیا جائے. اللہ و رسولہ عالم. اچھا عائشہ, ہم احساس کو, روزے کو آپس میں کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا سلمہ, احساس کا اور روزے کا بڑا گہرا تعلق ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب اپنے پیٹ کی آگ بڑھتی ہے نا تو دوسروں کا پیٹ یاد آتا ہے. صحیح. ٹھیک, تو اس کو ہم نا اگر دیکھیں تو یہ اگر روزے کی فرضیت کے حوالے سے ایک قول یہ بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک قوم آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک آزمائش بھیجی. آزمائش یہ تھی کہ وہ قحط سالی کا شکار ہو گئے, بارشیں ہونا بند ہو گئیں. تو اس قوم نے کہ جو بادشاہ تھا وہ بڑا کہتے ہیں نا, کچھ لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, وہ چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایوری لیڈر از ناٹ نیسیسری ٹو بی اے مینیجر. وہ کچھ لوگ مینیجر اچھے نہیں ہوتے, مینیج نہیں کر سکتے چیزوں کو. تو وہ بڑا اچھا مینیجر تھا, لیڈر بھی تھا, مینیجر بھی تھا. اس نے کیا کیا, اس نے ایک ہمدردی کے طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس خوراک اویلیبل نہیں تھی, اس نے ایک آرڈر پاس کیا. وہ آرڈر یہ تھا کہ جو لوگ امیر ہیں, جن کے پاس غلہ ہے, یا وہ علاقے اس سلطنت کے جو کہ اپنے پاس وافر مقدار میں خوراک رکھتے ہیں, تو وہ اپنا 2 وقت کا کھانا کھائیں, اور جو تیسرے وقت کا کھانا ہے اس کو سیو کر کے ان علاقوں میں بھیجیں جہاں کے لوگ بھوک کا شکار ہیں. یہ آرڈر اس کا پاس ہونا تھا. تو عوام میں بھی, وہ کہتے ہیں نا بادشاہ جب کوئی اچھا قدم اٹھاتا ہے تو عوام خود بخود اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. بالکل. تو عوام نے اس بات کو بڑا اپریشیٹ کیا, اور انہوں نے بھی جو ہے وہ ایسا ہی کرنا شروع کر دیا. تو کہا جاتا ہے کہ یہ ادا اس قوم کی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے جو اس وقت کے نبی تھے ان کو وحی کی کہ آپ ان لوگوں کی یہ جو ایثار ہے یہ تو اپنے طور سے کر رہے ہیں نا, ایک مستحب عمل, تو ہم ان کو جو ہے وہ ان کے لیے ایک باقاعدہ عبادت میں شمار کر دیتے ہیں, تاکہ جو ہے ان پر ان کو ایک تو وہ جذبہ ان کا مزید بڑھ جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں, اس کے لیے بھی ان کو ہو جائے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی بھی رضا یہی ہے. تو اس حوالے سے بھی دیکھا گیا ہے, روایات میں ملتا ہے کہ جو بیک گراؤنڈ تھا کہ روزوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا اور اتنی ساری جو ہم نے فضیلتیں اس کی, تو وہ یہی تھا کہ لوگوں میں احساس اجاگر ہوا
تو روزہ بیسیکلی اس کا ایک بہت گہرا تعلق ہے احساس کے ساتھ. اور یہ عوام میں آپ خود دیکھیں نا کہ جب آپ کے پاس وہ کہتے ہیں نا کپڑے پرانے ہو جائیں تو آپ کو کسی کے لباس کا خیال آتا ہے کہ کوئی بے لباس بھی ہے. اسی طرح وہ شیخ سعدی کا واقعہ اگر ہم دیکھیں کہ جب انسان پہ خود بنتی ہے نا تو اس کو دوسروں کا احساس آتا ہے. اس سے بھی ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ شیخ سعدی مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور آپ کے جوتے گم ہو گئے. صحیح. تو جب آپ باہر نکلے تو ننگے پاؤں آپ اتنے بڑے امام اور جب سڑک سے گزر رہے تھے تو آپ کے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ دنیا تجھے سلام کرتی ہے جھک کے اور تیرے پاس پہننے کو جوتے بھی نہیں ہیں. ہوا یہ تھا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے کہ اس وقت آپ اور جوتا خرید سکتے. صحیح. تو آپ کے دل میں جیسے یہ شکوہ پیدا ہونے لگا تو آپ نے دیکھا کہ ایک فقیر ہے اور اس کے پاؤں ہی نہیں ہے. تو آپ نے اسی وقت وہ جو آپ کا شکوہ تھا وہ شکر میں تبدیل ہو گیا کہ مالک تو نے مجھے جوتے سے جو ہے جوتے کی آزمائش میں ڈالا, میرے پاس جوتا نہیں ہے پر شکر ہے میرے پاؤں تو ہیں. تو بیسیکلی یہی انسان کی جو نفسیاتی اگر ہم دیکھا جائے روزے کی فضیلت دیکھی جائے تو یہ ہمیں نا واقعی انسان بناتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تاج کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. تو انسانیت کا مقصد ہی یہ ہے کہ دوسروں کا احساس ہو. اور روزہ میرے خیال میں کہ ایک بہترین عبادت ہے. وہ پہلے ہی عرض کیا کہ یہ کوئی ٹیکس تو ہے نہیں کہ ہمارا دل اس سے تنگ ہو, بلکہ یہ عبادت اس کو اللہ تعالیٰ نے قرار دے دیا تاکہ نہ صرف یہ کہ انسان اپنی بلندی درجات کے لیے روزے میں شوق رکھے اور اس کو جو ہے وہ پوری طرح سے اس کے تمام ارکان پورے کرے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہی انسان خدمت خلق کا جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کرے اور وہ دیکھے کہ بھئی میری ذات کے علاوہ بھی میرے سے جو جڑے لوگ ہیں, پورا معاشرہ ہے, کس طرح سے ان کی تکالیف کو میں کم کر سکتا ہوں. اور پھر جب افطار کی خوشی اسے حاصل ہوتی ہے تو وہ لذت میں وہ اس کو یہ احساس اور یہ خیال آتا ہے کہ جس طرح آج مجھے فرحت ہوئی ہے میں تھوڑی سی کوشش کر کے کسی اور کی زندگی میں فرحت لے آؤں. تو یہ احساس جو ہے یہ اس میں اجاگر ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ہی ایک اچھا موقع ہے ماہ رمضان کا کہ ہم جو ہیں وہ دوسروں کے غم کو کم کرنے کی کوشش کریں اس احساس کو لے کے, نہ صرف ماہ رمضان کے لیے بلکہ ہمیں پورے سال یہ ایک ترکیب بنانی ہے کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جو ہے وہ چل سکتے ہیں. اس کے علاوہ سلمہ آپ خود دیکھیں کہ وہ جو صحابہ ایک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جس طرح پیار کیا کرتے تھے, تو خندق کے موقع پر چونکہ آبویسلی صحابہ بہت زیادہ ان کی تعداد مالدار تو تھی نہیں, وہ زیادہ تر مدینہ کے لوگ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. تو آپ نے, اور جنگ کا موقع تھا, وہ کہتے ہیں کہ چیزوں کو جو ہے وہ محفوظ بھی کرنا ہوتا ہے تاکہ پیچھے جو ہے وہ آپ کے ایکسپورٹ بھی رہے اور مینج کر کے چیزوں کو چلنا ہوتا ہے. تو کچھ صحابہ نے اپنی کمر کو دوہرا ہونے سے بچانے کے لیے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے. تو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہت بڑی چٹان کو توڑنے لگے تو کچھ صحابہ نے اس نیت سے کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بطن مبارک کی زیارت کر لیں گے, تو جب جھک کے انہوں نے دیکھا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ مبارک پر 3 پتھر بندھے ہوئے تھے. سبحان اللہ. تو یہ بھی ہمیں ہے کہ وہ جو احساس کی بات ہے روزے کے ساتھ, تو روزہ ایک بڑا جو ہے وہ احساس اندر سے ایک جاگتا ہے انسان کا کہ انسان کے جب دوسرے لوگ اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں تو پھر میں اپنا رونا کس طرح سے رو لوں. وہ کہتے ہیں نا کہ 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد بنانا تو شاید آسان ہوتا ہے کہ انسان اس میں خود جی لے, لیکن اگر اس نے معاشرے کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو پھر یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ عائشہ پروگرام میں تشریف آوری کا. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے. جزاک اللہ خیر.